کبھی کبھی زندگی آپ کو ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب کان کی تکلیف نے مجھے بالکل ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا دیا ہوتا ہے۔ پر فائنلی عثمان اور میں ہم دونوں لاڑکانہ کے مشہور ریپڈ رسپانس سینٹر میں اپنے علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، اور عثمان کو زبان میں تھوڑی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ لفظوں کو کلیئر ادا نہیں کر سکتے، اور مجھے سڈن ہیئرنگ لاس ہو گئی ہے جس سے آپ کے ایک کان میں بالکل بھی سنائی نہیں دیتا۔ اب میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ میرے ایک کان کی سنائی کیسے بند ہو چکی ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں پر میرے بھائی کی سامنے والے دکان کی اور ایک آگے والے دکان کی ڈکیتی کر کے اس کو گولیاں لگا کر گئے تھے، اور وہ ویڈیو میں نے رات کے 2 بجے بنائی تھی جہاں پر علاقے کے چیئرمین مصطفیٰ بھٹی صاحب سے میں ساری عوام کی آواز بن کر درخواست کر رہا تھا۔ جیسے ویڈیو سے فارغ ہو جاتا ہوں تو میرے کان میں خارش ہوتی ہے، اور جب تیلی لگاتا ہوں تو ایک کان ڈائریکٹ میرا بند ہو جاتا ہے، اور میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر یہ سمجھ بیٹھتا ہوں کہ میں نے اپنے کان کا ایک پردہ پھاڑ ڈالا۔ اور جو مایوسی گھبراہٹ مجھے اس ٹائم پر محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اللہ میرے دشمن کو بھی اس طرح محسوس نہ کروائے۔ جب لوگوں کو میرے کان کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کے ایک کان کا پردہ پھٹ چکا ہے، اب آپ ساری زندگی کے لیے بہرے بن چکے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں لوگوں کے پوائنٹ آف ویو اور اوپینینز کو کبھی بھی نہیں سنتا، کیونکہ میں اس چیز کو جانتا ہوں جب ریپڈ رسپانس سینٹر میں ان جیسے ماہر ڈاکٹر بیٹھے ہوں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پر میں پھر بھی گھبرا جاتا ہوں جب یہ میرے کان میں ایک چیز رکھ کر اوپر سے سوئی کی طرح گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کے پاس مشین ہوتی ہے جس کو کان کے اندر ڈالتے ہیں، جتنا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا سک کر کے باہر نکال لیتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پر میری آنکھیں بھر کر آ جاتی ہیں کہ اب میں سن سکتا ہوں۔ پھر ہم عثمان کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پر انفارچونیٹلی اس کی آج کے دن کی چھٹی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم انسان اتنے ناشکرے ہیں، اتنے ناشکرے ہیں، اتنے زیادہ ناشکرے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہم دکانوں سے سن سکتے ہیں، 2 آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، پر پھر بھی بے دھڑک کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور ہم سارے اس چیز کو امیجن کریں، اگر بیٹھے بیٹھے ہمارے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے یا بیٹھے بیٹھے ہمارے کانوں کی سنائی چلی جاتی ہے تو ہم کہاں جا کر اپنا سر ماریں گے اور کیا کریں گے؟ بے شک ہمارے اللہ ہمیں صحیح کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی اور کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم بھی بالکل اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طرح ایک بندے نے اللہ کے پانی کی نعمت کی ناشکری کی تھی، اور جب اللہ نے اس سے وہ نعمت چھین لی تو پھر وہ رونے شروع ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنانے والا بنا دے، آمین، اور ہم سب کو گرمیوں سے بچانے والا بھی بنا دے، آمین۔ امید ہے کہ ہم نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سب کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔